یہاں پہ ایک رک کر کے ایک بات بتاؤں، جب کوئی بات کسی نوجوان کے ساتھ یا بچے کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آئے نا، یہ سنانا بچوں کو کہ بیٹا سب سے بڑا خیر خواہ جو ہوتا ہے وہ باپ ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين، إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين۔ اللہ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ آج رب ذوالجلال نے ہم تمام لوگوں کو، یہ اگر چالو ہے تو اس کو بند کر دیا، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو 13 پارہ سننے کی اور حافظ صاحب کو بہت اچھے اسلوب میں سنانے کی توفیق بخشی۔ اللہ رب ذوالجلال ان کے سنانے کو اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے۔ دیکھیے یہ 13 پارہ ہے، جب میں یہ 13 پارہ ہے اور اس 13 پارہ کے شروعات میں کچھ حصہ سورہ یوسف کا ہے، پھر اس کے بعد بیچ میں سورہ رعد ہے، پھر سورہ ابراہیم ہے۔ یہ جو سورہ یوسف ہے، تحدیث نعمت کے طور پر ایک بات بتلانا چاہ رہا ہوں کہ جب میں نے الف با وغیرہ پڑھنے کے بعد جب یسر القرآن میں نے پڑھنا شروع کیا تو سب سے پہلے قرآن کی جس سورت کی چند آیتیں میں نے یاد کی اس میں سے یہی سورہ یوسف تھی۔ میں بہت شوق سے پڑھتا تھا، لگ بھگ 8-9 سال کی عمر میں بہت شوق سے پڑھتا تھا، پوری تلاوت سے، اور اس ادارے میں چونکہ قاری باسط وغیرہ کی نقل کرتا تھا تو بہت شوق سے سنتا تھا، لوگ شوق سے سنتے تھے۔ بڑی پیاری صورت ہے، چونکہ کل باتیں اور بھی بہت اہم تھی تو وہ باتیں رہ گئیں جو بتانی تھی، لیکن پھر بھی سرسری طور پر ہم ذکر کرتے ہیں۔ یہ قرآن کی سورہ یوسف جو ہے وہ قرآن کی بڑی عجیب و غریب صورت ہے، عقل کے اعتبار سے، حکمت کے اعتبار سے، دانائی کے اعتبار سے، شعور کے اعتبار سے، مینجمنٹ کے حساب سے، حکومت کے اعتبار سے، پاک بازی کے اعتبار سے، طہارت کے اعتبار سے، برکت کے اعتبار سے، صبر کے اعتبار سے، شکر کے اعتبار سے، تنزلی کے اعتبار سے، ترقی کے اعتبار سے، یہ سارے الفاظ میں نے کہہ دیے اور ہر لفظ اپنے پیچھے ایک پورا بیک گراؤنڈ رکھتا ہے۔ آپ کو جان کے حیرت ہوگی کہ یہ اتنی عجیب و غریب صورت ہے جس کی ایک ایک آیت پر باضابطہ PhD کے تھیسس لکھے جاتے ہیں جامعہ ازہر مصر یونیورسٹی میں۔ جامعہ ازہر مصر دنیا کی چند بڑی اسلامک یونیورسٹیوں میں سے اور پرانی یونیورسٹی میں سے جامعہ ازہر مصر، جہاں لوگ پڑھ کے ہندوستان سے لوگ جاتے ہیں۔ اس کی ایک ایک آیت پر PhD کے تھیسس یعنی 400 پیج لکھے جاتے ہیں۔ اب سوچئے کہ یہ کتنی عجیب و غریب صورت ہے، اور یہ خاص طور سے یہ صورت ان لوگوں کے لیے آئینہ دکھاتی ہے جو نوجوان لوگ، جو جوان ہیں اور جس کو اپنے حسن پر، خوبصورتی پر بہت ناز ہے۔ جب میں یہ لفظ بول رہا ہوں نا خوبصورتی پہ ناز ہے، تو ایسے بہت سارے خوبصورت چہرے دکھائی دے رہے ہیں جس کی بربادی کا تماشا بھی میری آنکھوں میں قید ہے، اس تفصیل کا موقع نہیں۔ جب سورہ یوسف
شروع ہوتی ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تم اس کو پڑھ کے سمجھو۔ کہیں اللہ فرماتا ہے قرآن کے بارے میں تفلحون، کبھی تعقلون، کبھی تتفکرون، کبھی تدبرون، یعنی جو یہ قرآن ہے اگر فکر چاہیے، سوچ کو اگر ہوا دینا چاہتے ہو تو قرآن پڑھو۔ کھوپڑی کے اندر اگر بدھی کم ہو گئی ہے یا اپنے آپ کو زیادہ عقل مند سمجھنے لگے ہو تو قرآن پڑھو، محسوس ہوگا کہ ابھی ہم بہت کچھ نہیں جانتے۔ کامیابی چاہتے ہو پھر بھی قرآن پڑھو۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اس قرآن کو عربی میں اتارا ہے۔ عربی میں کیوں اتارا؟ اس لیے کہ جو لوگ بھی لینگویج پہ ریسرچ کرتے ہیں، زبان پہ، وہ جیسے اگر آپ 2-3 زبان اگر جانتے ہیں تو آپ اگر لینگویج کی آپ کو پرکھ ہے، زبان کو سمجھ سکتے ہیں، تو آپ یہ محسوس کیجئے گا کہ دنیا میں جتنی زبانیں بولی جاتی ہیں ان تمام زبانوں میں خاص طور سے عربی زبان کے الفاظ کے اندر جتنی گہرائی ہے اور ایک لفظ سے جتنے الفاظ بنتے ہیں اتنے الفاظ دوسری زبانوں میں نہیں بنتے۔ کچھ حد تک میں 2-3 زبانیں سمجھ سکتا ہوں تو مجھے اس کا خاص طور سے اندازہ ہے۔ تو یہ جو قرآن ہے یہ اشرف اللغہ ہے، یعنی زبانوں میں اشرف۔ یہ قرآن جس پر اتارا گیا وہ اشرف الانسان ہے، اشرف الانبیاء ہے، اور جو لے کر کے آیا وہ اشرف الملائکہ۔ جس مہینے میں اتارا گیا وہ مہینوں میں اشرف، مہینوں میں افضل، ہر اعتبار سے قرآن کو، اور ہم خیر، اور جس امت پہ اتارا گیا وہ امت ساری امتوں میں افضل، یعنی ہر اعتبار سے اس کو افضلیت حاصل ہے۔ اب دیکھیے اس میں ایک چیز یہ بتائی گئی ہے، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے جو اس کے اندر جو بیان اتارا ہے، جو باتیں کہی ہیں یا قصے جو بیان کیے ہیں، وہ قصے لگ بھگ عمومی طور پر بیان کیے جانے والے قصوں میں سب سے احسن قصہ ہے۔ دیکھیے لفظ وہی استعمال کیا گیا جیسے بولتے ہیں نا اللہ اکبر، سنٹینس کے اعتبار سے، یعنی جس ذات کو ہم اللہ کہہ رہے ہیں اس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کے یہاں پر بھی احسن القصص کہا گیا، مطلب یہ کہ اس کے اندر جو قصے ہیں ان قصوں سے بہتر کوئی قصہ نہیں ہو سکتا۔ پتہ کیا چلا کہ قصہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک قصہ بگاڑتا ہے اور ایک قصہ بناتا ہے۔ ایک کہانی انسان کو سنوارتی ہے، دوسری کہانی انسان کو بگاڑتی ہے۔ اسی لیے بہترین قصوں کی طرف آدمی کو رجوع کرنا چاہیے اگر اس سے اخلاق، زندگی اور بہت سارے فلسفے سمجھ میں آئے۔ بہت سارے بیوقوف قسم کے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب جو لٹریچر کے لوگ ہیں وہ کہانی وغیرہ سنانے لگے تو کہتے ہیں کیا سنا رہے ہو کہانی وانی ایسے ویسے، ان کو سمجھ میں نہیں آتا۔ قرآن فرصت سے پڑھیں گے تو بات، قرآن کہتا ہے کہ بھائی جو قصے احسن ہو، جو اچھے ہوں، جس سے عقیدے پر، جس سے توحید پر ضرب نہ پڑتی ہو، انسانیت کو سنوارا جا سکتا ہے، وہ قصے سنائے جا سکتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے لیکن ان تمام قصوں میں خاص طور سے وہ نوجوان سنیں جو ایک ایپیسوڈ، سیکنڈ ایپیسوڈ، تھرڈ ایپیسوڈ اور 32، 34، 30 ایپیسوڈ بیٹھ کر کے دیکھتے رہتے ہیں سیریل، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر بڑی حکمت اور دانائی کی بات ہے، تو وہ کبھی اس کے اندر حکمت و دانائی دیکھیں۔ اس لیے کہ کسی سیریل یا فلم کا ڈائریکٹر چاہے جتنا بڑا بول بولے، وہ اللہ کے بول سے بڑا بول نہیں بول سکتا ہے۔ اس کا اپنا ایک دعویٰ ہے، ایک چیز کیا وہ فلوپ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ یہ میرا قصہ فلوپ نہیں ہے، اس روئے زمین پر اس کی نشانیاں موجود ہیں۔ اس لیے ہم جو قصے بیان کرتے ہیں نا، ان قصوں کا معیار ہی الگ ہے۔ اس لیے دوسرے قصوں کو سننے والوں کبھی اللہ کا قصہ سن کر کے اور پڑھ کر کے دیکھو۔ آپ تو یہ سمجھتے ہیں بس یہ مخصوص مہینہ ہے، کام ہو گیا، مولانا تفسیر بیان کریں گے، بات ختم ہو جائے گی۔ قسم رب ذوالجلال کی، اگر میں جب اس کو پڑھتا ہوں، جب تفسیر کی تیاری سے پہلے جب میں یہاں پر اس کو جب مطالعہ کر رہا ہوتا ہوں، میری عقلیں دنگ رہتی ہے، دماغ فیوز ہو جاتا ہے۔ میں نے بے تحاشا کتابیں پڑھی ہیں، میں بہت دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ایک مہینے میں جتنی کتابیں پڑھی ہیں لوگ سال بھر میں نہیں پڑھ سکتے۔
میں بہت دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں، اس لیے کہ میرے بعد میرے بھائیوں نے، بہت سارے لوگوں نے بہت اچھے اچھے ایگزام کوالیفائی کیے، تو میں بہت دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں۔ تب میں یہ بات یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ان کو پڑھنا تو اپنی جگہ چھوڑ دیجیے، میں جب اس قرآن کو پڑھتا ہوں تو میرے عقل اور دماغ کا جو پارٹ پرزا ہے نا، وہ بالکل لگتا ہے جیسے تانا بانا، جیسے ایک دم انسان حیرت زدہ مبہوت ہے، یہ کون سا کلام ہے، کیسا کلام ہے، کس لہجے سے اور کس لیول سے، کس اسٹینڈرڈ سے بات کرتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اس کو سمجھیے تبھی تو۔ اب دیکھیے یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے، مختصر میں بیان کرتا ہوں۔ جب میں نے یہ کہا کہ اس کی ایک آیت پہ پی ایچ ڈی کے 400 پیج تھیسس لکھے جاتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس کو بیان کریں گے تو کئی راتیں گزر جائیں گی اور یہ بیان ختم نہیں ہوگا، تو میں کچھ پوائنٹ نقل کرتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے ذکر کیا، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے ذکر کیا کہ میرے والد گرامی، میں نے دیکھا ہے کہ 11 ستارے آسمان کے، چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ابو بھی چونکہ نبی تھے، نبوت کی آنکھیں بڑی گہری ہوتی ہیں۔ جب انہوں نے، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے اس قصے کا ذکر کیا، اس واقعے کا، اس خواب کا ذکر کیا۔ یہاں پہ ایک رک کر کے بات بتاؤں، جب کوئی بات کسی نوجوان کے ساتھ یا بچے کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آئے نا، یہ سنانا بچوں کو کہ بیٹا سب سے بڑا خیرخواہ جو ہوتا ہے وہ باپ ہوتا ہے، باپ کو بولو۔ ہم نے اپنے فیملی ریلیشن میں اتنا ڈسٹینس بنا دیا ہے نا کہ بیٹا ہر جگہ کھل جاتا ہے لیکن باپ کے سامنے بولنے کی ضرورت نہیں کرتا۔ باپ مت بنو، باپ کا، بیٹے کا دوست بنو، ساتھی بنو، اسے یہ احساس دلاؤ کہ میں تمہارا باپ ہوں۔ اگر مارو بھی تو شفقت کے ساتھ، ڈانٹو بھی تو شفقت کے ساتھ۔ اسی لیے کوئی آدمی بولتا ہے کہ بچہ بگڑ گیا ہے، یہ سماج کے لوگوں کو پہلے پتہ چل جاتا ہے، باپ کو بعد میں پتہ چلتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے پردہ بنا دیا۔ یہاں پہ دیکھیے یوسف علیہ السلام نے کتنی محبت ان کو اپنے باپ سے ملی تھی۔ دیکھیے حکمتیں دیکھیے اس کے اندر، یوں ہی اس پر صفحہ صفحہ سیاہ نہیں کیے جاتے۔ انہوں نے اپنے باپ سے ذکر کیا اس قصے کو۔ تو باپ کو یہ چاہیے کہ وہ بیٹے کو اپنے دوست ہونے کا احساس دلائے، اور بیٹا کو یہ چاہیے کہ جب کوئی بات ہو تو اپنے باپ سے ذکر کرے، اپنے دوست سے، بھائی سے۔ یہ سب سیکنڈری چیز ہے۔ سب لوگوں کے اندر نفاق ہو سکتا ہے، نفرت ہو سکتی ہے، چال بازی ہو سکتی ہے، لیکن باپ تو باپ ہی ہے۔ دیکھیں نوح علیہ السلام کے قصے میں نے کہا نا، جب ڈوب رہا تھا بیٹا تڑپ گیا، اتنا سمجھایا نہیں سمجھا، لیکن مرتا ہوا دیکھا تو بے چین ہو گیا۔ سمجھیے باپ کا کلیجہ کیا تھا، باپ باپ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے ذکر کیا، اے والد گرامی، میں نے دیکھا ہے کہ 11 ستارے، آسمان کا سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہا ہے۔ باپ نے کہا قال یا بنی، اچھا باپ کو جب بلایا ہے تو کیا بلایا؟ لی ابیہ، اے میرے ابو۔ یعنی یہ سب سے اچھا بول ہے یہ، پاپا، گڈو، چنو، منو، یہ سب سارے الفاظ سے اچھے الفاظ ہیں۔ یہ لفظ ہے جس کو ابو بولتے ہیں، میرے ابو، میرے ابو۔ تو باپ بھی سوچتا ہے یار ابو تو بول رہا ہے، میرے بول رہا ہے، یعنی وہ میرا اپنے اوپر پورا حق سمجھ رہا ہے وہ۔ کہا کہ میرے ابو۔ اب باپ کا جواب سنو، یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام نے سے کہا کہ بیٹے خواب تو تم نے بیان کر دیا، لیکن یہ یاد رکھنا کہ اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے مت کرنا۔ کیا جب بھائیوں سے کہا تو باپ کو کیا دشمنی تھی؟ یعنی یوسف علیہ السلام سے اگر محبت تھی تو کیا ان بیٹوں سے دشمنی تھی؟ نہیں، چونکہ انسان کی سائیکولوجی اور نفسیات کو سمجھ رہے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ کیوں؟ اس لیے کہا کہ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ جب تم اس بات کا ذکر کرو گے تمہارے بھائی کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ کوئی مقام اور منصب اگر ملنے والا ہے یا اس کی عظمت بڑھنے والی ہے، تو شیطان تو انسان کے نفس کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ یوسف کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان اسے بھٹکا دے اور وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کرنے لگے۔
یعنی جب کسی کو ذکر کرتے ہیں، کسی چیز سے منع کرتے ہیں، تو اس کا مطلب نہیں کہ سامنے والا آدمی ہی غلط ہو. کبھی کبھی ہوتا ہے نا، اس نے منع کر دیا تو وہی غلط ہے، اس کے خلاف سازش کرنا شروع ہو جاتا ہے. بھائی غلط آپ نہیں تھے، لیکن جب کسی چیز کا جب حسد پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر، تو وہ حسد کا بیج ڈالنے کے بعد شیطان پھر نیا نیا منصوبہ دماغ میں اس کو رکھتا ہے کہ اب یہ کرو، اب یہ کرو، اب وہ کرو، تو پھر معاملہ خراب ہو سکتا ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا تم اپنے بھائیوں سے اس کے واقعے کا ذکر مت کرنا. تو اب بھائی لوگوں نے واقعے کا تو ذکر نہیں کیا، لیکن بھائی نے جب دیکھا کہ ابو بہت زیادہ اس کو محبت کرتے ہیں، بچے واچ کرتے رہتے ہیں نا دیکھ کر کے ابو کی توجہ کس پہ ہے. جب بھائیوں نے دیکھا کہ باپ کی توجہ بہت زیادہ یوسف کی طرف ہے، ذہن کے اندر سازش کا ایک طوفان اٹھا. ذہن میں یہ خیال آیا، یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، یہ پورا واقعہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، بلکہ ہر لمحے میں پہنچ کر کے اللہ کی رحمت، اللہ کی نعمت، اللہ کی قدرت کا اندازہ ہوتا. بھائیوں نے ایک مرتبہ کہا باپ سے کہ ابو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جنگل میں سیر کے لیے جا رہا ہوں، یہ کب تک گھر میں بیٹھا رہے گا، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ میرے ساتھ چلے، کھیلے کودے، کھلی ہوا میں سانس لے. یہ دیکھو سازش اندر ہے تو آدمی ڈائریکٹلی کسی چیز کو جو بولتا ہے تھوڑا مرغن لگا کے بولتا ہے، اس کو پالش لگا کے، اللہ چلیے بھیج دیجیے ذرا گھومے گا پھرے گا. باپ تو بیٹا، تو پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کا جواب ہوتا ہے کہ بیٹا یہ تو صحیح ہے کہ وہ گھومے گا پھرے گا، لیکن مجھے یہ ڈر اور خوف لاحق ہوتا ہے کہ کہیں تم لے جاؤ تو کہیں بھیڑیا نہ میرے بچے کو کھا جائے. اب دیکھو جب بھیڑیا کا نام لیا نا، اس کے دماغ میں ایک نئی چیز سوجھی کہ ہاں یہ تو انہوں نے تو مسئلے کا حل بتا دیا. پہلے تو ہم لوگ دوسرا اپنا کوئی پلان بنا سکے، مسئلے کا حل بتا دیا. انہوں نے کیا کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو لے گئے اور ایک اندھیرے کنویں کے اندر انہوں نے اپنے بیٹے کو، اپنے بھائی کو، سارے بھائیوں نے مل کر کے اس کے اندر ڈال دیا. اور ایک قمیص کو کیا کیا کہ جھوٹ پوچھ کے خون میں کسی جانور کو مار لیا ہوگا، لت پتا کر کے جا کر کے دے دیا اور باپ کے حوالے کر دیا کہ ابو یہ دیکھیے شام میں یہ لوگ پہنچے عصر کے یہ عشاء کے وقت، اور جا کر کے ابو سے کہا کہ ابو لگتا ہے آپ نے جو بات کہی تھی وہ درست تھی، یوسف کو لے کر کے بھیڑیا جو ہے نا بھاگ گیا. یہ دیکھیے اس کے زخم خوردہ جو کپڑے ہیں. اتنی آسانی سے جو باپ بھیجنا نہیں چاہ رہا تھا، جس باپ نے کہا تھا کہ بیٹے بھائیوں سے ذکر نہیں کرنا، وہ اتنی آسانی سے ماننے والا تھا. اللہ تم بول تو رہے ہو لیکن مجھے اس کے اندر مکر دکھائی دے رہا ہے، سازش دکھائی دے رہی ہے. اب دیکھیے وہ اس کے بعد ایک انتہائی درجے کی محبت کرنے والا بیٹا اپنے باپ سے جدا ہو جاتا. پھر اللہ تبارک و تعالی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ خاص معاملہ فرماتا ہے کہ اس کنویں کے اندر ان کی حفاظت فرماتا ہے. ایک قوم آتی ہے، نکالتی ہے، اور پھر کسی طریقے سے وہ مصر پہنچ جاتے ہیں. یہ ایک لمبی روداد ہے. اس بیچ میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا کہ بیٹے کے غم میں جب اس پوری کیفیت کو پہنچیے نا، جب پڑھیے اور محسوس کیجئے کہ 40 سال تک بیٹا 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 کی رٹ لگانے والی یہ انسانی نفسیات ہے. جب محبت بہت شدید ہوتی ہے نا تو اس محبت کو اتنی آسانی سے نکالا نہیں جا سکتا. اور وہ نبوت کی آنکھیں تھیں. بہت بعض لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ بھائی نبی نہ تھے حضرت یعقوب تو کیا ضرورت تھی کہ ایک بیٹے کے غم میں اتنا روتے. لیکن بعض لوگوں نے اس کا یہ جواب دیا کہ مسئلہ صرف رشتے کا نہیں تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ معلوم تھا کہ میرے بعد اللہ کے اس پیغام کو پہنچانے کا اگر حق اور یہ دستار نبوت کسی کے سر پہ رکھی جا سکتی ہے تو وہ صرف یوسف ہے. اس لیے کہ اس کے اندر دانائی ہے، اس کے اندر امانت داری ہے، اس کے اندر محبت ہے، اس کے دل کے اندر اخوت کا جذبہ ہے، اس کا دل سراپا نرم ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ یہ بیٹا میرے پیغام کو آگے بڑھائے گا. اور جب باپ کو یہ معلوم ہو کہ میرا یہ بیٹا میرے مریادہ کو، میری دیکھ ریکھ کو، میری تہذیب کو، میرے گھر کے وقار اور اعتبار کو آگے بڑھائے گا، تب باپ اس پہ خاص توجہ دیتا ہے کہ یہ میرے تمام بچوں میں بہت اہم ہے، اس کی حفاظت کی جانی چاہیے. لیکن بچہ اگر شرابی کبابی ہو اور آ کر کے کیا کہتے ہیں گھر کے دروازے پر جو ہے نا اپنے دوسرے انداز کا نعرہ لگانا شروع کر دے تو ایسے بچے کا کیا کرنا چاہیے؟ پہلے ڈھنگ سے پیار سے سمجھائے گا، نہیں سمجھائے گا تو پھر سٹا لگاؤ اور اچھے سے سارا نشہ اتر جاتا ہے. ہوتا ہے نا. حضرت یعقوب علیہ السلام اس لیے بے چین تھے کہ انہیں پتا تھا کہ اللہ نے جس تعلیم کا اور جس توحید کا ہمیں حکم دیا ہے، اور ایک نبی کو یہ معلوم ہوتا ہے
کہ دنیا میں آنے کا سب سے بڑا مقصد اور سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ توحید کی نعمت، اور سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو غیر اللہ سے روکا جائے اور اللہ کی طرف بلایا جائے۔ اسی لیے حضرت یعقوب علیہ السلام بہت بے چین تھے۔ عالم یہ تھا کہ 40 سال تک بیٹے کے غم میں روتے روتے آنکھیں بالکل اندھی ہو گئی۔ دیکھو، روتے روتے آنکھیں اندھی ہو گئی، اس کا مطلب کیا سمجھ میں آتا ہے کہ جب کثرت سے انسان کی آنکھیں جب بہنے لگتی ہیں نا تو قوت بصارت متاثر ہونے لگتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام روتے روتے آنکھیں اندھی ہو گئی، ٹھوکر لگی، اللہ سے دعا کیا، اے مولا اب تو آنکھ بھی اندھی ہو گئی ہے بیٹے کے غم میں، اب تو مجھے اپنے بیٹے، اور وہ جو بیٹے لوگ دوسرے تھے نا وہ سمجھتے تھے میرا باپ جو ہے نا تھوڑا دماغ کے حساب سے گڑبڑ ہو گیا، اب یہ مان لینا چاہیے کہ بھائی وہ ختم ہو گیا، لیکن یہ امید لگائے ہوئے بیٹھا ہے۔ لیکن یعقوب علیہ السلام تھے نا، نبی تھے، نبوت کی آنکھ تھی۔ کبھی کبھی کہتے تھے کہ مجھے یعقوب کی خوشبو آ رہی ہے، اتنی محبت اور اتنی شدید محبت۔ بالآخر حضرت یوسف علیہ السلام کسی طریقے سے خرید و فروخت کے مرحلے سے گزرتے ہوئے مصر کے بادشاہ کے دربار میں پہنچتے ہیں۔ اللہ نے حسن اتنا عطا کیا تھا، خوبصورتی اتنی عطا کی تھی کہ پورے پیغمبروں کی تاریخ پڑھ جائیے، حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا جواب نہیں، لیکن ہمارے نبی کے بھی حسن کا بھی جواب نہیں۔ کسی صاحب نے کہا کہ حضرت یوسف کو مصر کی عورتوں نے دیکھا تو اپنی انگلیاں تراش لی، میرے نبی کے حسن کو دیکھتے تو اپنے کلیجے کو تراش لیتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پہنچتے ہیں دربار میں۔ اب وہاں پر دیکھیے وہ جو عزیز مصر تھی، عزیز مصر کی جو بیوی تھی وہ پیچھے لگ گئی کہ یہ بڑا خوبصورت نوجوان دکھائی دیتا ہے۔ یہاں پہ رک کے ایک بات عرض کروں، اس سے ایک سائیکلوجی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر عورتیں شادی شدہ ہوں اس کے باوجود بھی اگر کوئی چیز اس کو دل کو بھاتی ہے تو اس کی طرف وہ متوجہ ہو سکتی ہے نا؟ بھئی بادشاہ تھا، شوہر موجود، ساری چیزیں موجود، کیا کمی تھی اس کے پاس؟ اور ایک معمولی غلام کی حسن کو دیکھ کر کے وہ متاثر ہو گئی، دل پہ کنٹرول نہیں تھا نا۔ یہاں پہ ایک اور چیز بتاتا ہوں، اور سے سنیے گا جو لوگ گارجین حضرات ہیں، کہ بچہ اگر بالغ ہو جائے جو غیر محرم ہے، یعنی اگر چچا زاد بھائی ہے یا بہن ہے، ظاہر ہے اس کے لیے غیر محرم ہے، اگر بچے جوان ہو گئے تو گھر میں 17-18 سال کے بچے اپنے رشتہ دار کے ہوں اگر وہ غیر محرم ہے، ٹھیک ہے نا، وہ محرم اگر اس سے پردہ ضروری ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ محرم ہے اور اس سے پردہ ضروری ہے تو ایسے لوگوں سے آپ کو اجتناب کرنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی مطلب کسی کو اگر آپ نے پوس پال لیا، کہا کہ میرا بیٹا ہے، یا کسی سے بہت بے تکلفی بڑھ گئی تو آپ اس کو گھر میں آؤ بھائی چلے آؤ، تمہارے لیے کوئی دقت نہیں، تم تو اپنے بولتے نا کہ یہ تو اپنا بچہ ہے، آنے دو نا، یہ تو اپنا بچہ ہے، یہ حرام ہے۔ آپ کو ایسے بچوں پہ خصوصی طور پہ توجہ رکھنی ہوگی۔ اگر آپ کے رشتہ دار کا اگر کوئی لڑکا نوجوان ہو گیا ہے جس سے شادی کی جا سکتی ہے شرعی نقطۂ نظر سے، ایسے بچوں کی انٹری گھر میں نہیں ہونی چاہیے۔ پتہ نہیں آپ کی گھر کی بچیاں کیسی بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کی بیوی کیسے بیٹھی ہوئی ہیں، آپ ٹھیک ہے، آپ کا دل پاک ہے، آپ کی طبیعت پاک ہے، سب کچھ ہے، تھوڑے دیر کے لیے یہ مان لیا کہ وہ نوجوان بھی بہت اچھا ہے، پاکیزہ ہے، لیکن شیطان کسی کے پیچھے چھوڑتا ہے کیا؟ وہ تو ہر جگہ پیچھے لگا ہوا ہے۔ ایک دن آئے گا، 2 دن آئے گا، 3 دن آئے گا، 4 دن آ جائے گا، 5 دن آئے گا، اور یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس قسم کے واقعات کتنے سماج اور معاشرے کے اندر ہوتے ہیں، بہت روز رودات، کبھی کوئی کسی کو لے کے بھاگ رہا ہے، کبھی کسی کے ساتھ معاملہ، کبھی کسی۔ ابھی میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا ایک 15 سال کے نوجوان نے غیرت میں اپنے ایک 25 سال کے دوست کو ٹکڑا ٹکڑا کاٹ کر رکھ دیا۔ گھر میں انٹری ہو گئی تھی، دوستی ہو گئی تھی، دوستی یاری جب بڑی تو کیا بھائی کیا بہن، یہ دوستی بھائی سے لے کر کے بہن تک پہنچی، اور پھر وہ دوستی کی شکل دوسری ہو گئی۔ بالآخر اس لڑکے کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ دوست میرا تھا، میرے گھر میں گھس کر کے میرے ڈاکہ ڈال رہا ہے یا آستین کا سانپ بننا ہے، غیرت میں آ کر کے اس نے اپنے دوست کو ٹکڑوں میں باندھ دیا۔ یہ کیا ہے؟ کیا ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ بیماری کا علاج تلاشتے ہیں، لیکن بیماری بڑھی کہاں سے ہے، اس کی جڑ کیسے ختم ہوگی، اس کا علاج نہیں تلاش کرتے، اس کی جڑ کو ختم کرنا۔ انٹری مت دو، جو ضابطہ اسلام نے بتایا اس ضابطے کی جیسی روگردانی کرو گے تمہارے گھر کے اندر، سماج کے اندر شر فساد فتنہ شروع ہو جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن پہ فریفتہ بالآخر حضرت یوسف علیہ السلام کو اس نے برائی پہ دعوت دی،
حضرت یوسف علیہ السلام پاک باز اللہ کو پکار اٹھے کہ اللہ اس ساری سلطنت اس کی ہے، ساری حکومت اس کی ہے، جو وہ بولے گی وہ قانون ہو جائے گا، یہاں پہ حفاظت تو ہی کر سکتا ہے۔ پتہ کیا چلا، زندگی میں اگر کبھی ایسا موقع آ جائے نا تو اللہ سے رجوع کی۔ اسی لیے جہاں پر میں بار بار ذکر کرتا ہوں وہ پورے ایک ایک کر کے نقطہ ہے۔ اللہ نے فرمایا نا کہ عرش کے سائے میں جن لوگوں کو جگہ ملے گی اس میں وہ بھی ہے کہ کسی عورت نے، کسی لڑکی نے، خوبصورت عورت نے اگر کسی نوجوان کو برائی کی دعوت دی، اس نے کہا انی اخاف اللہ، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے عرش کے سائے میں برائی پہ دعوت دی۔ عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ بھاگنے لگے بیچارے، وہ پیچھے دوڑے۔ بالآخر جب آخری دروازے پہ پہنچا تو بادشاہ سے سامنا ہو گیا۔ اب وہ لگی چلانے کے لیے، ہے نا، ارے میں لٹ گئی، میں تو برباد ہو گئی، جیسے بہت سارے نوٹنگی شروع ہو جاتی ہیں۔ یہاں پہ ایک بات بتاؤں گا عجیب و غریب جو قرآن نے کہا اس موقع پر آ کر کے عورت کے بارے میں، تو چلانے لگی۔ عزیز مصر نے کہا کیا ہوا؟ بولے کہ ارے یہ دیکھیے نا، یہ غلام 2 کوڑی کا جس کی کوئی اہمیت نہیں ہمارے دربار میں، یہ میری عزت لوٹنے پہ آمادہ ہے۔ اب تو بادشاہ کنفیوز، تھوڑی دیر کے لیے غیرت تو جاگے گی نہیں، اس کی یہ ہمت، اس نے میری بیوی میں بری نظر ڈالی۔ اب معاملہ پھنس گیا۔ یوسف علیہ السلام کہتے رہے کہ میں بے گناہ ہوں۔ ایک دوررس آدمی تھا، اس نے کہا کہ دیکھو معاملہ ایسا نہیں سمجھ میں آئے گا، معاملہ یہ سمجھ میں آئے گا کہ تم دیکھو اگر یوسف کا دامن آگے سے پھٹا ہوا ہو تو یوسف گناہ گار ہے، لیکن اگر یوسف کا دامن پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری بیوی گناہ گار ہے۔ اور جب دیکھا گیا تو دامن جو کھینچا تھا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ اب تو وہ پڑ گئی چکر میں۔ یہاں پہ قرآن نے قیدکن عظیم کہا ہے، یعنی عورت کی جو چال ہوتی ہے وہ بڑی عظیم ہے۔ وہاں پہ اس بات کو ذکر کرنے کے بعد جسٹ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس کی جو چال ہے وہ عجیب و غریب ہوتی ہے، مکر جو اس کا ہوتا ہے وہ عظیم ہے نا۔ اور دوسری جگہ شیطان کا جب مکر کا ذکر آیا تو اللہ نے فرمایا ان کید الشیطان ضعیفہ، شیطان کا جو مکر ہے وہ کمزور ہوتا ہے۔ دیکھو بعض موقع پر یہ شیطان کی خالہ ہو جاتی ہے، جب وہ آ جائے اپنے تاؤ میں، اپنے پاور میں، تو وہاں پہ شیطان کے مکر کو کہا کہ وہ کمزور ہے، یہاں پہ کہا کہ بڑا مضبوط ہے اس کا مکر۔ اسی لیے حسن، خوبصورتی اگر اچھی چیز ہے تو بڑے بڑے فتنوں کی بنیاد بھی یہی خوبصورتی ڈالتی ہے۔ اس لیے خوبصورت چیزیں اگر دکھائی دیں تو اللہ کے حسن کے ساتھ ساتھ فتنے سے بھی انسان کو پناہ مانگنی چاہیے۔ کہا کہ دیکھو اب جب پھنس گئی تو اب اس نے ایک نئی چال چلی۔ کہا کہ دیکھو اس معاملے میں جو ہے نا، ایسا نہیں ہے کہ میں نے بالارادہ بالقصد اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا ہے، یہ خوبصورت ہی اتنا ہے کہ اس کے اوپر کوئی بھی دل دے بیٹھے۔ بولا وہ کیسے؟ بولا کہ ایک کام کرو، عورتوں کو بلاؤ اور بیٹھا دو اور اس کے ہاتھ میں چھری تھما دو، چھری سمجھتے ہیں نا، چاقو تھما دو اور یوسف کو گزارو سامنے سے، دیکھ لینا پھر تماشا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ابھی آئے نہیں، عورتیں بلائی گئیں قطار در قطار۔ جب یہ بات پھیلی پوری حکومت کے اندر تو ان کی اس عزیز مصر کی بیوی کی سہیلیاں طنز کرنے لگی، ارے تیری یہ اوقات، بادشاہ کی بیوی ہے، غلام کو دیکھ کر کے اپنے دل پہ قابو نہ رہا، غیرت تو کر۔ کہنے لگی کہ وہ چیز کیا ہے، اگر تمہیں سمجھنا ہے تو میرے دربار میں آ جاؤ۔ ساری عورتیں بیٹھی ہوئی، ہاتھ میں سبھی کے چاقو تھما دیا گیا۔ کہا کہ دیکھنا ہے تماشا تو دیکھو۔ بولا بیٹھے رہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو سامنے سے گزارا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب عورتوں نے دیکھا ہاتھ میں چاقو ہے، خیال بھی نہ رہا کہ میرے ہاتھ کا چاقو کہاں چل رہا ہے، اپنی انگلیاں تراش لی۔ وہ دیکھتے ہیں نا کبھی کبھی کوئی ویڈیو دکھائی دیتی ہے کہ بھائی کوئی آدمی اس پر کیا کہتے ہیں کہ پیڑ پہ بیٹھا ہوا ہے، اچانک کسی خوبصورت عورت کو دیکھا جاتے ہوئے تو وہ پیڑ کی ڈالی کاٹنے کے بجائے اسی ڈالی کو کاٹنا شروع کر دیتا جس پہ وہ بیٹھا ہوا تھا۔ پتہ چلا کہ وہ کاٹتے کاٹتے وہ ڈالی کے ساتھ خود ہی نیچے چلا آتا۔ تو جب عورتوں نے اپنی انگلیاں تراش لی تب عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ دراصل میرے اوپر کنٹرول نہیں رہا، لیکن معاملہ یہی نہیں تھما۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب اس کی پاک دامنی ثابت ہو گئی ہے تو ہو گئی ہے، لیکن اسے تو میں چھوڑوں گی نہیں، بالآخر حضرت یوسف علیہ السلام قید میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ اب ظاہر ہے حکومت اس کی، سطوت اس کی،
جب اس کی بات نہیں مانی تو وہ تو انتقام میں کچھ بھی کرے گی۔ بالآخر حضرت یوسف علیہ السلام قید میں پہنچ جاتے ہیں۔ قید میں جب پہنچتے ہیں یوسف علیہ السلام، تو دیکھیے یہاں پہ ایک چیز بتانے کی ضرورت ہے کہ جیل کی سلاخوں کے اندر پہنچ کر کے بھی اگر آپ ایمان والے ہیں اور مسلمان ہیں تو آپ کا اخلاق، آپ کی محبت، آپ کی انسانیت اور شرافت تبدیل نہیں ہونی چاہیے۔ بہت سارے لوگ، زمانے کے ستائے ہوئے لوگ جب جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچتے ہیں تو گانجا، چرس اور گندے قسم کے لوگوں کی صحبت بگڑ کے آتے ہیں۔ بعض لوگ بن کے آتے ہیں، میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو پہلے خراب تھے لیکن جب اندر گئے ہیں تو الحمدللہ انہوں نے نماز تو چھوڑ دیجئے، تہجد شروع کر دی اور اتنی کتابیں پڑھ لی کہ ان سے جب پتہ چلتا ہے تو دیکھ کر کے حیرانی ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل کے اندر پہنچ گئے۔ جیل کے اندر پہنچے، انہوں نے اپنے انداز میں جو زندگی جینی تھی، اپنی شرافت کو کہیں نہیں کھویا، بہت اچھے سے پیش آئے۔ اسی کے اندر، جس بیرک کے اندر وہ قید تھے، وہیں پر 2 قیدی اور تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ یار یہ بندہ بے لوث ہو کر کے انسانیت کی خدمت کرتا ہے، اخلاق پیش کرتا ہے، حالانکہ اللہ نے اتنی خوبصورتی عطا کی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو خوبصورت، یعنی ہوتا ہے نا، غرور نہیں ہے، نہ حسن کا غرور ہے اور نہ کسی طرح کا غرور ہے، بلکہ غرور کسی بھی چیز میں اگر مبتلا کر دے تو انسان پھر اپنے بیلنس سے خراب ہو جاتا ہے۔ دیکھا کہ بہت اچھا آدمی ایک دن قریب آئے اور کہا کہ انی نراک من المحسنین، میں آپ کو بڑا محسن پاتا ہوں، بہت اچھا پاتا ہوں، بہت بہتر پاتا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے خواب کا ذکر کیا، بات چلی کہ بھائی تم کس جرم میں آئے ہو۔ ایک جو تھا نا وہ نان بائی تھا، اور دوسرا جو ہے نا وہ شراب پلاتا تھا بادشاہ کو۔ نان بائی سمجھ رہے، یعنی روٹی وغیرہ پکاتا تھا بادشاہ کو کھلانے کے لیے، اور دوسرا جو تھا نا وہ بادشاہ کو شراب پیش کرتا تھا۔ تو اس نے کہا، دونوں کا جرم یہ تھا، الزام اس پر یہ تھا کہ بھائی اس نے بادشاہ کو زہر پلانے کی جرت کی ہے، مارنے کی جرت کی ہے۔ اسی قید میں وہ دونوں گرفتار ہو کر کے اندر چلے آئے تھے۔ ان لوگوں نے دونوں نے ذکر کیا حضرت یوسف علیہ السلام سے، کہ یوسف علیہ السلام سے ان لوگوں نے کہا کہ دیکھو میں نے، دونوں لوگوں نے خواب دیکھا ہے، اس خواب کی تعبیر اگر آپ بڑے حکمت اور بڑے سمجھدار، جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی جب کسی کی صحبت میں بیٹھا ہو، بات کر رہا ہو، تو بات چیز سے لگ جاتا ہے نا یہ آدمی کس لیول کا ہے۔ تو اب اتنے دنوں سے ایک ہی بیرک کے اندر تھے تو ان کو یہ محسوس ہو گیا کہ یہ آدمی کچھ الگ ٹائپ سے ہے۔ خوبصورتی صرف چہرے کی نہیں ہے بلکہ دل کا بھی بڑا خوبصورت انسان ہے۔ اس لیے خوبصورتی صرف چہرے کی ہو یہ ضروری نہیں ہے، اس سے زیادہ یہ ضروری ہے کہ دل کی خوبصورتی ہو۔ دل کی خوبصورتی ہو تو انسان، کوئی بھی انسان اس سے متاثر ہو سکتا ہے۔ وہ آیا اور کہنے لگا کہ ایک نے کہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے یہ کہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرے سر کے اوپر روٹیاں ہیں اور چیل کوے کھا رہے ہیں۔ اب دیکھیے اس میں حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے یہ کہا کہ ٹھیک ہے ہم بتاتے ہیں اس کی تعبیر، جب تک کھانا آنے دو۔ کھانا بھی آنا باقی تھا اس زمانے میں، اس کا مطلب کھانے پینے کا اچھا انتظام تھا۔ بہرحال تو حضرت یوسف علیہ السلام جب وہ قریب آیا اپنی ضرورت کو لے کر کے، اپنی بات کو لے کر کے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بیچ میں تبلیغ شروع کی، اللہ کے بارے میں بتایا، آخرت کے بارے میں بتایا، اور بتایا کہ ہم نے جو اللہ پیدا کیا یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کے سامنے سر نہ جھکایا جائے، دوسرے معبودان باطلہ کو ذہن میں بسایا جائے۔ انہوں نے دین کی تبلیغ پیش کی اس کے سامنے، اور اس کے بعد خواب کی تعبیر انہوں نے یہ بتائی۔ یہاں پر بھی ایک بہت نقطے کی بات بتاؤں گا۔ خواب کی تعبیر انہوں نے یہ بتائی کہ دیکھو خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم میں ایک آدمی رہا کر دیا جائے گا اور ایک آدمی کو سزا مل جائے گی، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ نہیں کہا کہ وہ کون ہوگا۔ سائیکلوجی دیکھیے، مان لیا کہ وہ دونوں آدمی قید میں تھا، ابھی دونوں کو معلوم نہیں ہے کہ کس کے ساتھ کیا سزا ہونے والی ہے۔ اگر بتا دیا جاتا کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے اور تم مار دیے جاؤ گے، تم کو سزا ملے گی، تو وہ جو بیچارہ جس کے بارے میں یہ پتہ چلتا کہ اس کو سزا ملنے والی ہے، وہ تو صدمے سے مر جاتا بیچارہ۔ کتنی حکمت کا ثبوت انہوں نے پیش کیا۔ ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جیل کی سلاخوں کے اندر بھی ہیں تو اس لمحے کو غنیمت جاننا چاہیے اور اللہ کی دعوت سے انسان کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ حضرت یوسف نے اس اندھیر کوٹھری کے اندر اللہ نے اگر ان کو زندہ رکھا تھا تو اس احساس کو دل میں باقی رکھا اور اللہ کی دعوت دی۔ اس کے بعد بتایا، بالآخر جس کے بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ معلوم تھا نا کہ یہ چھوٹ جائے گا، اس کو ایک دن چپکے سے انہوں نے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو جب تم چھوٹ جاؤ گے اور جب بادشاہ کے قریب جب پہنچ جاؤ گے تو تم ذرا میرے بارے میں بتانا کہ میں خواب کی تعبیر جانتا ہوں جو اللہ نے مجھے عطا کی۔ بیچارہ چھوٹ گیا،
اور وہ جو تھا اس کو پھانسی کی سزا دے دی گئی، ختم ہو گیا وہ۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ بادشاہ نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ 7 دبلی گائے 7 صحت مند گائے کو کھا رہی ہے۔ اسی طریقے سے اس نے 7 ہری بالیاں دیکھی، 7 سوکھی ہوئی بالیاں دیکھی۔ تو اب وہ کنفیوز ہو گیا اپنے خواب کو دیکھنے کے بعد، بھائی اس کو کیا سمجھے، کیا مطلب ہے اس کا خواب کا۔ تو انہوں نے اپنے علاقے کے جو سمجھدار باشعور پڑھے لکھے لوگ تھے ان کو بلایا، ان کو پیش کیا کہ بھائی میں نے یہ خواب دیکھا ہے، ذرا اس کی تعبیر بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ جانتے نہیں تھے، اتنا علم نہیں تھا۔ یہی ہوتا ہے نا، کبھی کبھی جب کوئی آدمی کسی بات کو نہیں جانتا ہے تو بول نہ دو کہ نہیں جانتے، بولتا ہے ارے یار یہ سب بکواس ہے، یہ سب کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو گیا تھا چھوٹ کر کے، تو اس سے یوسف علیہ السلام کی بات کو یاد رکھنی تھی نا، یہ بھول گیا، بہت زمانہ ہو گیا، ایک لمبی مدت کے بعد کا یہ واقعہ، ایسا نہیں کہ گیا اور بتا دیا اور یہ واقعہ پیش آ گیا۔ اس کے بعد جب دیکھا کہ بادشاہ جب پریشان ہے، بہت دن ہو گئے، کافی عرصہ سالوں کا لمحہ بیت گیا، تو اس نے ایک دن بادشاہ سے کہا کہ دیکھیے ایک آدمی ہے جو اس خواب کو بتا سکتا ہے، وہ جیل کے اندر بند ہے، وہ بتا سکتا ہے۔ بالآخر حضرت یوسف علیہ السلام کو طلب کیا گیا، یوسف علیہ السلام نے اس خواب کو کی حقیقت بتائی اور بتایا کہ تمہارے یہاں خوب اچھی طریقے سے فصل ہوگی 7 سال تک، اور اس کے بعد پھر 7 سال تک تمہارے یہاں خشکی رہے گی۔ یاد ہے کہ سوچنے کی بات یہ ہے، یوسف علیہ السلام کو علم تھا خواب کا، بلایا کس نے؟ اس بادشاہ نے جو کافر تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو طلب کیا، یعنی کافر کی حکومت تھی، یوسف علیہ السلام موحد، علم تھا، اگر وہ چاہتے تو بولتے کہ ہم کو نہیں معلوم ہے، لیکن چونکہ اس خواب کا تعلق حکومت سے تھا، سلطنت سے تھا، وہ صرف ایک بادشاہ سے نہیں بلکہ پوری رعایا سے تھا، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو حقیقت سے متنبہ کیا۔ پتہ کیا چلا کہ اگر ہم کسی ایسی حکومت کے اندر رہتے ہیں، لوگ بولتے ہیں نا کہ مسلمان غدار ہے اور یہ ہے وہ ہے، یہ قرآن کہتا ہے کہ صاحب اگر کسی حکومت کے اندر رہتے ہیں جہاں پر اگر حکومت کفر کی بھی ہو تو وہاں کی حکومت کے حوالے سے، وہاں کی سلطنت کے حوالے سے، رعایا کے حوالے سے، سسٹم کے حوالے سے انسان کو خیرخواہ ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ آپ کی ایک کوتاہی کتنے سارے لوگوں کو پریشانی میں مبتلا کر سکتی ہے، یہ آپ کو شاید اندازہ نہیں۔ کل ہو کر کے جب کوئی پریشانی ہوگی اپنے سامنے، کیا اپنے ملک کے لوگوں کو بلکتا سی سکتا ہو آپ دیکھ پائیں گے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے متنبہ کیا اور اس کے بعد کہا کہ خزائن الذی انی حفیظ علیم، کہا کہ یہ جو خزانہ ہے نا، یہ جو پورا سسٹم ہے اس کا ہم کو ذمہ دار بنا دیجئے، یہ کہیے کہ غلہ اور یہ ساری چیزیں اس کا منسٹر بنا دیجئے، ہم ساری چیزوں کو دیکھ لیں گے۔ ایک چیز اور بتاؤں، اگر آدمی کو معلوم ہو کہ کسی سسٹم کو میں سنبھال سکتا ہوں، کانفیڈنس ہو اس کو اپنے اوپر، اگر دوسرا کرے گا تو خراب کر دے گا، تو اس کو اپنے طور پہ پیش کرنا چاہیے کہ میں اس چیز کو بڑی اچھی طریقے سے انجام دے سکتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا، بالآخر حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ مقام اور بلندی مل گئی۔ نکلے تھے کنویں سے، بکتے ہوئے، خرید و فروخت ہوتے ہوئے بادشاہ کے دربار تک پہنچے۔ اللہ نے بڑے امتحان سے گزارا، برائی میں مبتلا ہو سکتے تھے، بند کمرہ تھا، اس کے باوجود صبر کیا، جیل کی سلاخوں سے گزرے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام اور بلندی عطا کی۔ بھائی آئے گھومتے پھرتے، جب قحط سالی آئی، گھومتے پھرتے بھائی لوگ آئے، جب سامنے تو دیکھا دور سے، حضرت یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا، وہ آ گئے حضور، آئیے تشریف لائیے۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں کی مجبوریاں جب سنی نا تو شکایت نہیں کی، بڑی شانتی سے سنتے رہے، تعلقات بڑھایا، پھر دھیرے دھیرے اپنے بھائی تک پہنچے، بنیامین تک۔ اور یہ پورا ایک لمبا قصہ ہے جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا۔ بنیادی طور پر اس سورہ یوسف کے اندر جو 12 سے لے کر کے 13 تک پہنچتی ہے یہ سورت، یہ پورا یوسف علیہ السلام کے پاک بازی، طہارت، انسانی زندگی میں اگر آپ تجارت میں ہیں، بڑا مقام پانا چاہتے ہیں، اگر کوئی پریشانی آتی ہے، کسی بڑے مقام کو پانے کے چکر میں اگر کوئی آدمی آپ کے آگے پیچھے لگ جاتا ہے، پوری فوج لگ جاتی ہے، آپ اس پریشانی میں کیا کریں گے، کیسے کریں گے، کہاں پہ رک رک کر کے کون کون سا عمل اپنانا ہے، یہ ساری باتیں بالتفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ یوسف کے اندر ذکر کر دیا ہے۔ میں تو آپ لوگوں سے یہ کہوں گا کہ اگر کبھی موقع ملے
فرصت سے، تو اس سورت کو، یہ جو سورت ہے اس کو ایک مرتبہ نہیں بلکہ اس کی ہر آیت کو 5 منٹ پڑھو اور آدھا گھنٹہ سوچو، اس لیے کہ یہ قرآن جو ہے نا قوت فکر کی دعوت دیتا ہے، قوت سوچ کی دعوت دیتا ہے، قوت فلاح کی دعوت دیتا ہے۔ آپ پڑھو اور سوچو، اور جہاں جہاں پہ جو اسٹیپ حضرت یوسف علیہ السلام نے لیا ہے اور جہاں جہاں یہ کہانی ٹرن لیتی ہے وہاں ٹھہر کے ذرا سوچو تو عقل حیران رہ جاتی ہے کہ کیا کیا ترکیبیں اور کیا کیا طریقے ہیں کہ دنیا میں جب انسان جب گھرتا ہے ایسی پریشانیوں میں جہاں نظر آتا ہے کہ کوئی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، تو جو اللہ اپنے یوسف کو اس اندھیری کنویں کے اندر بچا سکتا ہے تو وہ اللہ کیا کبھی پریشانی ہو جائے، مصیبت ہو جائے یا اور بھی دوسری سازشیں پولیٹیشین کی جو ہوتی ہے اور دو قوموں کے بیچ لڑائی اور جھگڑے کا ماحول، اللہ سے اگر ہم یقین اور اعتماد کے ساتھ جڑے رہے تو کیا اللہ ہم کو ہمارے اس یقین اور اعتماد کو ضائع کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ یہ پورا قصہ اتنا خوبصورت ہے کہ بہت ٹھہر کے، بہت سوچ کے، بہت سمجھ کے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ سیدھے نہیں ہے کہ ایک قصہ تھا کہ باپ بیٹے کا قصہ ہے اور پھر ترقی ملی اور بات ختم ہو گئی۔ یہ ایسی سائیکلوجی اور ایسے ٹرننگ پوائنٹ سے ہوتے ہوئے ایسی چیزوں کو زندگی کے موڑ کی بنیادی حقیقتوں پہ گفتگو کرتی ہے یہ سورت کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ زندگی کے اگر تمام فلسفے کو پیدا ہونے سے لے کر انسانی زندگی کے اور موت کے آغوش تک پہنچنے کے فلسفوں کو اگر سمجھنا ہے تو آپ ضرور سورہ یوسف کو پڑھیں۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں جب لوگ جائیں گے تو وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ جو لوگ اچھے ہوں گے یا اچھی بیویاں ہوں گی یا اچھے بیٹے ہوں گے تو وہ اپنے ابو کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ یا بیوی شوہر کے ساتھ رہیں گے، لیکن اس کے لیے عمل صالح کی تاکید کی گئی ہے۔ یہ دیکھیے کتنی سائیکولوجیکل بات ہے۔ ایک آدمی اگر پیسہ ہوتا ہے وہ سوچتا ہے میں کشمیر گھومنے جاؤں گا، ٹھیک ہے نا، تو پیسہ ویسا جب ہو جائے تو وہ بہت اچھا آدمی ایماندار ہوتا ہے تو کیا سوچتا ہے، عیاش اگر نہیں ہو، ٹھیک ہے پیسہ ہوگا نا اس مرتبہ جائیں گے کشمیر، بابو کو بھی لے جائیں گے، بیوی کو بھی لے جائیں گے، بیٹی کو بھی لے جائیں گے، اس کے لیے یہ سامان خریدنا ہے، اس کو وہ سامان خریدنا ہے، اس کو وہ پارک دکھانا ہے، اس کو وہ پارک دکھانا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم تو وہ مصنوعی چیزوں کے بارے میں خواہش کر رہے ہو، پلاننگ کر رہے ہو مہینے سے پہلے سے، یہاں اگر تم ہمارے یہاں اگر اسی طرح سے فیملی کے ساتھ رہنا ہے تو آؤ نا اچھا عمل کر کے، ہم تم کو دیتے ہیں جنت۔ ایک تم تو تصور کرتے ہو، پیسہ لگاتے ہو، اکاؤنٹ میں پیسہ خرچ کرتے ہو، پسینہ بہاتے ہو، نیکی کر کے آؤ نا، ہم تمہیں دیں گے ایسی جنت کی طرح پہ۔ تم فیملی یہاں پہ بچے بھی کھیل رہے ہوں گے، بیٹا بھی کھیل رہا ہوگا، اور کیا منظر ہوگا جب جنت میں سارے لوگ موجود ہوں گے۔ تو مجھے ایک بات یاد آئی، ایک عورت، اس میں ازواجین کا تذکرہ ہے، تو ایک عورت جو ہے نا اتفاق سے وہ اپنے شوہر پہ بہت ظلم کرتی تھی، ٹھیک ہے نا، بہت ظلم کرتی تھی، بیچارہ پریشان رہتا تھا، سمجھا کر کے تھک گیا، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کچھ لوگ آئے دعوت دینے والے، اچھی بات سمجھانے والے، تو ان کو کہا کہ دیکھو بھائی میں بہت پریشان ہو گیا ہوں، پتہ نہیں یہ کون سی آتما ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا، آپ ہی تھوڑا کچھ سنا دو۔ بیچارے کبھی کبھی بولتے ہیں دیکھیں نا میری بات گھر کی مرغی دال برابر، ہم کو نہ سمجھے بال برابر، بولا کہ تم ہی سمجھا دو بھائی، ذرا تمہاری بات کہیں ان کی کھوپڑی میں اتر جائے، میں تو تھک گیا ہوں صاحب۔ اور لگ بھگ یہ معاملہ ہر شادی شدہ آدمی کے ساتھ لگا ہی رہتا ہے، یعنی وہ ہر جگہ اپنی بات منوا لے، لیکن یہ ایسا کورٹ ہے یا ایسی عدالت ہے جہاں پر کوئی دلیل چلتی ہی نہیں، اپنی مرضی کی چلاتے رہتے۔ تو بولا بھائی تم ہی سمجھا دو تھوڑا جا کر کے، تو بیوی کو جا کر کے اس کو بتایا، سمجھایا۔ جب وہ لوگ دعوت دینے والے چلے گئے تو بیوی بیچاری، اور حضور میرے سرتاج اگر آپ کہیں تو میں آپ کے لیے مچھلی بناؤں، حضور آپ کا پیر درد کر رہا ہے میں تھوڑا سا پیر آپ کا دباؤں۔ اب یہ بیچارہ پریشان ہو گیا، یار میں 10 سال 15 سال ہو گئے مجھے محنت کرتے ہوئے، کوئی مطلب فارمولہ اس پر اپلائی کر کے دیکھا، کوئی کام نہیں آیا، لیکن یہ جو چند لوگ آئے تھے یہ کون سا پھونک مار کر کے چلے گئے کہ یہ تو لگ رہا ہے کہ جیسے میں زمین پہ رہتے ہوئے مجھے جنت کا گمان ہو رہا ہے، اتنی خدمت اور فرما بردار، کہیں مجھے غرور نہ ہو جائے اس کے اوپر دیکھ کر۔ تو اس نے دیکھتے دیکھتے اس کو بھائی اچانک سے ایک چیز تبدیل ہوگی تو حیرت ہوگی نا۔ ایک دن پوچھا کہ دیکھو میری شریک حیات، لائف پارٹنر جیسے بولتے آج کل لوگ، ایک بات بولو، کر رہی ہو تو بہت اچھا ہے، لیکن ایک آپ کی عدالت میں آپ کا یہ شوہر نامدار ایک بات رکھنا چاہتا ہے، بہت عزت اور احترام کے ساتھ
وہ یہ ہے کہ ذرا آپ اس راز کو ذرا میرے پاس کھول دیتے کہ میں اتنی کوشش کھانا پینانا کپڑا وپڑا لانے کے باوجود بھی میں نے سنا کہ میں تھک گیا، لیکن میرا کوئی فارمولہ اثر نہیں کیا، وہ حضرت لوگ کیا آپ کو پھوک مار کر کے چلے گئے کہ آپ جب سے تابعداری میں لگ گئے؟ تو عورت نے تھوڑا سا اپنا موڈ بالکل چینج کیا، چہرے کا امپریشن، اس کے بعد کہا کہ سنو، اس نے کہا تھا کہ جو عورت اپنے شوہر کو ستاتی ہے، ظلم کرتی ہے، اس شوہر کے لیے اللہ نے جنت رکھی ہے۔ تو میں جب سے یہ سوچ رہی ہوں کہ جب یہ کمبخت جنت میں جائے گا ہی تو اپنے عمل کی وجہ سے جائے، میرے ستانے کی وجہ سے جنت میں کیوں جائے گا یہ؟ اب دیکھیے وہاں پہ دماغ دیکھ رہے، یعنی اس کو ستانے کے باوجود بھی اس کو جنت میں دیکھنا گوارا نہیں، اپنی محنت سے جائے گا یہ، ہم ستائیں گے اس کو اور اس کی وجہ سے یہ جنت مل جائے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو سب کے ساتھ آ کر کے یہاں پہ خوش رہنا ہے، مسکرانا ہے، میری جنت کا فائدہ اٹھانا ہے نا، تو ایسے آنا، عمل لے کر کے آؤ۔ اس لیے بیویاں اور بچے اور باپ سب لوگ یہ توجہ سے سنیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میری جنت میں اگر تمہیں خوشی کے ساتھ رہنا ہے اور اسی طرح مسکراتے ہوئے رہنا ہے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، تو اچھا عمل لے کر کے آؤ نا، اچھا عمل لے کر کے آؤ کہ میں جنت دیتا ہوں۔ اور وہ جنت جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی فکر نے گمان نہیں کیا، تصور نہیں کیا، اللہ کی جنت کیسی ہو سکتی ہے آپ سوچ سکتے ہیں؟ کشمیر کے کسی علاقے میں، پہاڑ کے علاقے میں اگر آپ کو ہوٹل مل جائے نا، کھول کر کے جب دیکھو تو لگتا ہے یار اس سے آگے کوئی دنیا ہی نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے یہ کچھ نہیں ہے، یہاں پہ جو ہوا مل رہی ہے کبھی گرم بھی ہو سکتی ہے، میری جنت اتنی ایئر کنڈیشن والی ہے کہ اس پہ کوئی دھوپ بھی نہیں پڑتی ہے، میں اسپیشلی ایسی ہوا دوں گا نا جو دنیا کے کسی بھی خطے کے اندر موجود نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مولا کریم ہم تمام لوگوں کو سننے اور سمجھنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔